بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم ہوں۔ آپ ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں۔ ایک بہت اہم سٹیٹمنٹ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کا اسٹیبلشمنٹ سمیت کسی سے کوئی جھگڑا نہیں، کسی ادارے یا سربراہ کے خلاف کوئی ایسا بیان نہیں دیا کہ ہمارا جھگڑا ہو۔ جناب بیرسٹر گوہر، فوج ہماری ہے، ملک ہمارا ہے، کسی سے کوئی جھگڑا نہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر، واضح کر دوں، پاکستان تحریک انصاف اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے۔ یہ وہ ساری گفتگو ہے جو عمران خان صاحب نے جس گفتگو کی توثیق کی، اور یہ بہت اہم ہے اس لیے کہ سوشل میڈیا پر امریکہ میں شکاگو میں ایک ممکنہ جو احتجاج تھا جس کو روک دیا گیا تھا، پی ٹی آئی کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا تھا جب عاصم منیر صاحب وہاں پر تھے، ان کے خلاف یہ احتجاج ہونا تھا، اور عمران خان صاحب نے شیر افضل مروت نے جب ان کو بتایا، گفتگو ہوئی، اس میں انہوں نے اس بات کی توثیق کی کہ اس طرح کا کوئی نہیں ہونا چاہیے، پروٹیسٹ نہیں ہونا چاہیے۔ ملک سے باہر جب آرمی چیف ہیں تو کسی طرح سے بھی ایسی بات نہیں ہونی چاہیے۔ ملک کے اندر بھی کوئی ادارے سے یا پاک فوج سے، ان کے سربراہ سے پی ٹی آئی کا کوئی جھگڑا نہیں ہے، اور وہ احتجاج مؤخر کیا گیا۔ تو ادھر بہت سارے جو یوٹیوبرز ہیں، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، مجھے نہیں پتا ان کا کیا ایجنڈا ہے، یا ایجنڈا اچھا ہی ہوگا، لیکن کوئی ان کو مس انفارمیشن میں نے دیکھا۔ بڑے لوگ کہہ رہے ہیں جی میں وثوق سے کہہ رہا ہوں، کوئی چیلنج میں کر رہا ہوں کہ جی بالکل عمران خان نے کوئی ایسا احتجاج روکنے کی بات نہیں کی، اور لیکن اب یہ بیرسٹر گوہر کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ تمام ان سپیکولیشنز پر خاتمے کے لیے بہت یہ ضروری تھی، اور یہ بڑا ٹائملی ہے۔ اور ہم یہ پالیٹکس ہے، سیاست میں فوج کو ڈریگ کرنا، اگر کچھ انڈیویجولز کے بارے میں آپ کو اعتراضات ہیں بھی تو اس کے لیے فورم اور ہیں، یہ فورم نہیں ہے اس طرح کی باتیں کرنے کے لیے۔ تو ایک تو یہ بڑی امپورٹنٹ خبر آپ کو دینی تھی۔ دوسرا آپ کے ساتھ یہ شیئر کرنا تھا کہ چیف جسٹس پاکستان نے، سپریم کورٹ نے لیول پلینگ فیلڈ کے لیے جو درخواست تھی، جس میں بتایا گیا تھا اور درخواست کی جا رہی تھی کہ یہ جو کچھ ہوا پچھلے 3-4 دنوں میں تو اس کو سنا جائے، تو 3 جنوری کو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بینچ مقرر کر دیا، خود وہ اس کی سربراہی کریں گے، اور یہ کیس جو ہے یہ سنا جائے گا۔ آج تھوڑا جس طریقے سے پی ٹی آئی کے وکلاء نے اس کو ہینڈل کیا، بہت سارے لوگ اس سے متفق نہیں ہیں کہ اس طرح ہونا چاہیے تھا۔ وہ عدالت میں آئے، بات کی، عدالت نے کہا کہ وقفے کے بعد بات کریں گے، پھر جب وقفے کے بعد باری آئی، بلایا گیا، پکارا گیا کیس، تو کوئی وکیل نہیں تھا۔ بتایا گیا بعد میں کہ جی وہ ہائی کورٹ میں تھے کچھ اور معاملات میں، تو بہت سارے وہاں پر بھی وکلاء کا یہ خیال تھا کہ یہ طریقہ مناسب نہیں ہے، اتنا امپورٹنٹ معاملہ ہے، اور انڈیویجول کے جو مقدمات ہیں وہ اپنی جگہ پر، لیکن جب پارٹی کا اس طرح سے مسئلہ آئے تو اس کو اس طریقے سے حل اس طریقے سے نہیں اس کو ریزالو کرنا چاہیے۔ موجود ہونا چاہیے تھا پی ٹی آئی کے وکلاء کو یہاں پر زیادہ تعداد میں موجود ہونا چاہیے تھا، آج ہی بات ہو جانی چاہیے تھی، لیکن بہرحال مجھے لگتا ہے کہ شعیب شاہین صاحب نے جو ڈیمیج ہے اس کو ریپیئر کیا ہے، کیونکہ وہ ملے ہوں گے ڈیفینیٹلی جا کے چیمبر میں چیف صاحب سے، یا انہوں نے جو نئی درخواست کوئی دی اس کے نتیجے میں۔ اب بہرحال درخواست جو ہے یہ فکس ہو گئی ہے 3 جنوری کے لیے، اور کل نواز شریف صاحب کی تاحیات نااہلی کا جو معاملہ ہے اس پر بینچ ہے، تو ظاہر ہے کل تو یہ ہو نہیں سکتی تھی، لیکن یہ ایک تاثر اس وقت ابھرا کہ شاید جس طرح ذوالفقار علی بھٹو کو غلط ایڈوائس اور وکلاء نے جس طرح چیزیں ہینڈل کی تھی، کیونکہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں شروع میں 9 ممبر بینچ تھا، اس کے جو 2 ممبر تھے جسٹس کیسر خان اور جسٹس وحید الدین، ایک ریٹائر ہو گئے اور دوسرے کو بیماری کی بنیاد پر علیحدہ کر دیا گیا، اور مقدمے کو مؤخر کر دیا گیا تھا صرف اسی لیے کہ ججز جو ہیں وہ بھٹو کو سزا نہیں دینا چاہتے تھے۔ جب یہ 2 ججز نکل گئے، بینچ 7 ممبر رہ گیا، تو پھر 4 ممبر نے ذوالفقار علی بھٹو کو سزائے موت سنا دی تھی۔ تو بہت سارے وکلاء کا خیال تھا کہ اگر اس وقت جلدی کر لیا جاتا، بھٹو صاحب کے جو وکیل ہیں وہ دلائل اتنے زیادہ وہ طویل نہ ہوتے تو بھٹو صاحب بچ سکتے تھے۔ وہ جو اسٹریٹجی ہے، بعد میں پھر بہت ساری باتیں ہوئی کہ پتہ نہیں کون کس کے لیے کام کر رہا ہے، اور یہ شاید ایک منصوبہ تھا جس میں اس کو بڑھایا گیا دلائل کا جو ٹائم تھا، اور بھٹو صاحب کو پھر سفر کرنا پڑا۔ تو کہیں عمران خان بھی ایسی سچویشن کا شکار نہ ہو جائیں، کیونکہ جو وکیل ہیں وہ سارے اب ٹکٹوں کے پیچھے بھاگ نکلے ہیں، اور ہر وکیل جو ہے وہ اپنا یوٹیوب چینل بھی اس نے بنایا ہے، میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا، اور وہ عمران خان پوری طرح بک رہا ہے،
اور میری علیمہ خان صاحبہ سے گفتگو ہوئی، بڑی بہت محبت کرتی ہیں اپنے بھائی سے، پی ٹی آئی سے بھی بڑی محبت کرتی ہیں، پی ٹی آئی کے ورکر سے بھی بڑی محبت کرتی ہیں. تو انہوں نے بہت وہ اس پہ دل گرفتہ تھی کہ یہ جو وکلاء ہیں یہ سارے کے سارے پڑ گئے ہیں اس کے پیچھے اپنی ٹکٹوں کے اور اپنے نامینیشن پیپرز کے، اور تحریک انصاف کا کچھ ہو ہی نہیں رہا. اب ذرا جو الیکشن ملتوی کروانے والی بات ہے ذرا اس پہ آ جاتے ہیں. مولانا عبدالغفور حیدری کا جمعیت علماء اسلام کے ان کا بیان ہے کہ اگر ادارے بضد ہیں تو وہ الیکشن کرا لیں، ویسے امن امان کی جو حالت ہے کے پی میں وہ بہت تشویشناک ہے. بھائی اداروں کی ضد کا معاملہ نہیں ہے غفور حیدری صاحب، یہ آئین کا تقاضا ہے. آئین یہ کہتا ہے کہ الیکشن ہونے ہیں، حالات اچھے ہوں برے ہوں، جنگ ہو امن ہو، الیکشنز ہونے ہیں، کیونکہ گورنمنٹ جو آئے گی وہ لوگ چنیں گے، یہ آئین پاکستان کہتا ہے. اس میں اداروں کی ضد کا معاملہ نہیں ہے. کور کمانڈرز کانفرنس نے تو آئین کے مطابق فیصلہ کیا کہ جو بھی نگران مانگیں گے سہولت وہ دے دی جائے گی اور الیکشنز کو کروانے کے لیے. تو تشویشناک صورتحال کی جو آپ بات کر رہے ہیں، مولانا فضل الرحمان کے قافلے پر حملے کی جو بات کر رہے ہیں، دیکھیں جو آر پی او ہیں وہ یہ کہہ چکے ہیں وہاں کے کہ یہ یارک انٹرچینج پر حملہ ہوا تھا. ڈی آئی خان میں یہ مولانا فضل الرحمان کے قافلے پر حملہ نہیں ہوا تھا، اور اس سے پہلے بھی یارک ایکسچینج پر دہشت گرد حملہ کر چکے ہیں، جس کو ہماری سیکورٹی فورسز نے بڑی بہترین حکمت عملی سے اور بڑا بھرپور مقابلہ کر کے اس کو انہوں نے محفوظ کیا تھا. تو یہ اب جب سی پی او ڈی آئی خان یہ کہہ چکے ہیں کہ ان پر حملہ نہیں ہوا، تو آپ اس کی بنیاد بنا کے الیکشن ملتوی کرنے کی بات کر رہے ہیں، یہ بڑا ایک عجیب معاملہ ہے. دوسرا جو ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے وہ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی کو چیئر پرسن منیزہ جہانگیر کی ایک پریس کانفرنس ہے، جس میں انہوں نے بالکل کھل کر یہ بات کہی ہے کہ جو نگران حکومت ہے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو وہ ہو رہی ہیں، وہ نہیں روکی جا سکیں، اور ایک سیاسی جماعت کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، ان کو لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ نہیں دیا جا رہا. تو یہ بڑی تشویشناک صورتحال ہے. انہوں نے نگران حکومت سے کہا ہے کہ آپ بندوبست ایسا کریں کہ جو نظر آئے کہ تمام لوگوں کے لیے یکساں مواقع ہیں، تمام سیاسی جماعتوں کے لیے. تو بڑی کھل کر انہوں نے تنقید کی ہے. فرت اللہ بابر بھی جو پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں وہ بھی وہاں پر موجود تھے. تو یہ جو اس وقت اس صورتحال میں یہ بھی بتایا، مطلب یہ کہا جا رہا ہے کہ اب جو یہ مسئلہ بنایا گیا ہے سارا مولانا فضل الرحمان کے قافلے پر حملے کی جو کہانی بنائی گئی ہے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ فیک خبر ہے، کیونکہ جب سی پی او کہتے ہیں کہ ایسا حملہ ہی نہیں ہوا تو یہ مولانا فضل الرحمان کہاں سے کہہ رہے ہیں، ان کے حواری کہاں سے کہہ رہے ہیں کہ یہ حملہ ہوا ہے. تو یہ معروضات، اور انشاءاللہ جلد اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے. اللہ نگہبان.